الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اس آیت قرآنی میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 3 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو حقیر سمجھنے کے لیے اور کسی شخص کی توہین کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو اس طرح ذکر کرنا کہ اگلے والے انسان جو سن رہے ہیں وہ ان پر ہنسنے لگے۔ یہ تسخیر، یہ جو استہزاء ہے، یہ جو مذاق ہے، جس طریقے سے انسان زبان سے کرتا ہے اسی طریقے سے یہ مذاق ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی انسان کسی شخص کے عیب کو اس طرح کسی مجلس میں یا کسی فرد کے سامنے ذکر کرے کہ اگلا والا اس پر ہنسنے لگے، یا ہاتھوں کے ذریعے سے اس کی نقل اتارے یا پاؤں کے ذریعے سے اس کی نقل اتارے۔ مثلا ہاتھوں کے ذریعے سے انسان کہے کہ وہ فلاں آدمی ایسے ہاتھوں کو کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے، چلتا ہے تو انگلیوں کو ایسے کرتا ہے، یا کوئی انسان اس کی چال جو ہوتی ہے وہ جو چلتا ہے الگ انداز سے چلتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی اس ہیئت اور کیفیت کو نقل کر کے بتلانا کہ اس طریقے سے چلتا ہے، تو یہ اس چیز پر اگر کوئی ہنستا ہے تو یہ مذاق ہے، یہ استہزاء ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ممکن ہے، کیا بعید ہے، عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، کہ وہ لوگ تم میں سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہو اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اس آیت قرآنی میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا تذکرہ بھی الگ سے کیا کہ کوئی بھی عورت کسی عورت کو استہزاء نہ کرے، کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا بعید ہے، کیا عجب ہے کہ جو عورت مذاق اڑا رہی ہے وہ کمتر ہو، اور جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ اس سے بہتر ہو، وہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں گا تو مجھے یہ خوف اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں ہی کتا نہ بن جاؤں۔ تو اس چیز سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ایمانی بھائی کا مذاق نہ اڑائے۔ اس بات سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے، جو کہ آج اگر دیکھا جائے گا تو ہمارے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی نقل اتارتے ہیں، دوسروں کے جو چلنے کا طریقہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، کسی کا بات کرنے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، یہ سب استہزاء میں آتا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ میں عیب مت نکالو۔ یعنی مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی انسان عیبوں سے خالی نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی عیب جوئی کرے گا، کسی دوسرے شخص کے عیبوں کو تلاش کرے گا، تو عیبوں کو تلاش کرنے کی وجہ سے وہ جب اس کے عیب تلاش کرے گا
تو یہ شخص بھی اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا. تو اس میں انسان خود اپنی تذلیل اور اپنی تحقیر کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ میں عیب مت نکالو، اپنے آپ میں عیب مت تلاش کرو. اس لیے کہ انسان جب دوسرے میں عیب تلاش کرے گا تو وہ بھی اس میں عیب تلاش کرے گا، تو اپنی تذلیل کا ذریعہ یہ خود بنے گا. اسی طریقے سے اس روایت میں اللہ رب العزت نے تیسری چیز جو ہے وہ فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایمانی بھائیوں کو، مسلمان بھائی کو یہ برے القاب سے مت پکارو، کسی کا برا نام مت ذکر کرو، چاہے اس شخص کے اندر وہ حقیقتاً پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو. مثلا کسی شخص کے اندر عیب ہے، لنگڑا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پکارنا کہ اس کو یہ برا لگے. عیب موجود ہے لیکن تب بھی اس کو پکارنا بالکل بھی اسلام سے درست نہیں ہے. شریعت نے سختی سے اسے منع کیا. اللہ رب العزت نے اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ کسی کے اندر اگر کوئی عیب موجود بھی ہوگا، مثلا کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، کوئی ایسا عیب ہے کہ موجود ہے لیکن تب بھی ہم اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے، یہ بھی سخت گناہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد کسی شخص کو گناہ کا نام لگانا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص ان بری خصلتوں سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ شخص بڑا ظالم ہے. تو یہ بہت بڑے گناہ ہے. ان گناہوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے، ان سے منع کیا ہے. اس لیے ہم کو چاہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نہ تو کسی اپنے ایمانی بھائی کا مذاق اڑائے، نہ اس کو برے القاب سے پکارے، اور نہ کسی ایمانی بھائی کے عیبوں کو تلاش کرے جس سے دوسرے لوگ ہنسے، جس سے دوسرے لوگ خوش ہوں. کسی کے اندر کوئی عیب تلاش نہ کرے. بسا اوقات کوئی انسان اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اور ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان بری خصلتوں سے محفوظ رکھے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.